ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیوں؟ وہ کیوں چلے گئے؟ کیا ہم نے کوئی بات ان کی مرضی اور منشا کے خلاف کی ہے؟ مجھے کیا پتا شاہ بھائی، ششبیل نے سادگی سے جواب دیا۔ یہ تو جب وہ واپس آئیں گے تو معلوم ہوگا۔ آپ نے بھی تو ان کی حفاظت کا کوئی معقول انتظام نہیں کیا۔ آپ شراب پی کے ایسے پڑتے ہیں کہ کسی بات کی خبر نہیں رہتی۔ شاہ شوش غصے میں بھنایا ہوا باہر نکلا۔ باہر پہرے دار موجود تھا، اس کے کانوں میں چوری کی خبر پڑی تھی۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ شاہ شوش نے اس کی گردن پکڑ لی اور کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ تو سو رہا تھا؟ خیمے میں چوری کیسے ہو گئی؟ پہرے دار کی گردن پہلے ہی دبی ہوئی تھی، وہ جواب کیسے دیتا؟ پھر اس کے پاس جواب بھی تو نہیں تھا۔ اسے یہ اپنی ہی غلطی معلوم ہوئی، کیونکہ وہ خود بھی رات بھر نشے میں دھت رہا تھا۔ ششبیل کو اس پر رحم آ گیا اور بولی کہ شاہ بھائی، اس غریب کی کیا خطا؟ رب اور ربیہ تو پردہ چاک کر کے گئے ہیں، یہ دروازے پر پہرا دے رہا تھا، اسے کیسے خبر ہوتی؟ شاہ شوش نے پہرے دار کی گردن چھوڑ دی۔ مگر ششبیل، سوال یہ ہے کہ وہ پردہ چاک کر کے کیوں گئے؟ شاہ شوش نے ایک نیا سوال اٹھایا۔ انہیں جانا تھا تو دروازے سے بھی جا سکتے تھے۔ شاہ بھائی، یہ تو ان کی مرضی ہے، ششبیل نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ دروازے کی طرف سے جاتے تو پہرے دار انہیں ضرور دیکھتا۔ ممکن ہے رب شوش پہرے دار پر اپنی روانگی ظاہر نہ کرنا چاہتے ہوں، ان کی مرضی میں کون دخل دے سکتا ہے؟ بت پرست قبائل میں خداؤں کی یہ پہلی چوری تھی۔ اس پر طرح طرح کی باتیں اور حاشیہ آرائیاں ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ اسے ایک چوری کی واردات قرار دے رہے تھے، لیکن زیادہ کا خیال تھا کہ رب شوش کو کوئی چوری نہیں کر سکتا تھا۔ اگر چور انہیں ہاتھ لگاتا تو ان کے ہاتھ جل جاتے۔ پروہتوں اور مہنتوں نے لوگوں کو یہی باور کرانے کی کوشش کی اور اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ رب اور ربیہ کا اس طرح غائب ہو جانا قبیلے کے لیے ایک بڑی بدشگونی ہے۔ اگر رب جلدی واپس نہ آئے تو قبیلے پر کوئی بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ اسی شام کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے شاہ شوش کو حواس باختہ کر دیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رب شوش واقعی اس سے ناراض ہو کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ شاہ شوش ابھی اسی الجھن میں گرفتار تھا کہ ایک سوار نے اسے آ کر خبر دی کہ 100-150 مسلح سوار تیزی سے اس طرف آ رہے ہیں۔ شاہ شوش کو پہلے گمان ہوا کہ چوغان والے حملہ کر کے آ رہے ہیں۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ شوش کا ایک اور سوار کانپتا ہامتا آیا اور اس نے آ کر اطلاع دی کہ یہاں سے نصف منزل کے فاصلے پر تاتاریوں کا ایک بڑا لشکر خیمہ زن ہے۔ اس لشکر کے کچھ سوار سامان رسد کی تلاش میں ادھر آ رہے ہیں۔ لشکر کا نام سن کر شاہ شوش کے اور بھی حواس جاتے رہے۔ وہ چوغان پر حملہ کرنا تو ایک طرف رہا، اپنے رب اور ربیہ کی گمشدگی کو بھی بھول گیا۔ اسے اپنے قبیلے اور بادشاہت کی فکر پڑ گئی۔ دم کے دم میں تمام خیموں میں یہ خبر پہنچ گئی، تاتاری سوار حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ شاہ شوش کے وہ سوار جو چوغان والوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو رہے تھے، تاتاریوں کا نام سن کر ان کے ہوش جاتے رہے۔ شاہ شوش نے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو خیمے میں بلایا اور ان سے صلح مشورے میں مصروف ہو گیا۔ تاتاریوں کی خانہ جنگی کی خبریں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ شاہ شوش بھی اس سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سردار تیمور اور امیر حسین کے جھگڑے سے دور رہے گا، لیکن اب تاتاری لشکر کی نصف منزل پر موجودگی اور اس کے سواروں کی اس طرف آمد اس کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ اسے اب احساس ہوا کہ اس نے چوغان والوں پر حملہ کرنے کا غلط فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے علاقے سے دور اس ویرانے میں پرامن ہے اور اسے اپنے علاقے سے کسی فوری کمک کی توقع بھی نہیں تھی۔ ان حالات میں اس نے اپنے سرداروں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ تاتاری دستہ اگر کسی چیز کا مطالبہ کرے تو جھگڑا کرنے کی بجائے کچھ لے دے کے انہیں رخصت کر دیا جائے، تاکہ وہ تاتاریوں کی آویزش سے دور رہیں اور چوغان پر حملہ کرنے کی بجائے چپ چاپ اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ شاہ شوش اور اس کے سردار ابھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچے تھے کہ 150 تاتاری سوار اس کی خیمہ گاہ میں آ دم کے۔ تاتاریوں نے شاہ شوش کے 2 جاسوسوں کو ایک گھوڑے پر باندھ رکھا تھا اور ان کی رہنمائی میں وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ شاہ شوش کے سوار مسلح ہو چکے تھے اور تاتاریوں کی اس قلیل تعداد پر آسانی سے قابو پا سکتے تھے، لیکن شاہ کو ڈر تھا کہ اگر اس نے مقابلے کی کوشش کی تو کہیں پورا تاتاری لشکر یہاں نہ آ پہنچے۔ اس لیے اس نے مصالحت کا فیصلہ کیا اور تاتاری سوار بغیر کسی روک ٹوک کے اس کے خیمے تک پہنچ گئے۔ شاہ شوش انتہائی بد دماغ اور متکبر تھا، لیکن تاتاریوں کا کچھ ایسا روب تھا کہ اس نے اپنے خیمے سے نکل کر تاتاری سردار کا استقبال کیا۔ شاہ شوش اپنے تاتاری دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ شاہ نے آگے بڑھ کر تاتاری سردار سے نہایت خندہ پیشانی سے کہا۔ تاتاری سردار شاہ شوش کا نام سن کر گھبرا گیا۔ وہ کوئی بڑا سردار نہ تھا۔ فوراً گھوڑے سے اترا اور شاہ کے سامنے قدرے خم ہو کر کہا، تاتاریوں کا ایک ادنا سردار شاہ شوش کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اور شاہ افغانستان سردار اعظم امیر حسین کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ سردار نے اپنا ہاتھ آگے کی طرف کر دیا۔ شاہ شوش نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اپنے خیمے کی طرف چلا۔
خیمے کے دروازے پر پہنچ کر شاہ نے پلٹ کر اپنے ایک سردار کو حکم دیا، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، تمام تاتاری سواروں کے قیام کا بندوبست کیا جائے، آج شب تمام تاتاری سوار ہمارے مہمان رہیں گے۔ نہیں شاہ، تاتاری سردار نے دخل دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن ہم شب کو قیام نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے شاہ امیر حسین کی طرف سے آپ کے پاس دوستی اور تعاون کا پیغام لے کر آنا تھا، ہمیں اپنا کام پورا کر کے لشکر میں واپس جانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سردار؟ شاہ شوش نے تکلف بھرا لہجہ اختیار کیا، آپ کے شاہ کیا سوچیں گے کہ شاہ شوش نے ان کے سواروں کی ایک شب بھی مہمانداری نہ کی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صحیح ہے شاہ محترم، تاتاری سردار بولا، لیکن ہماری واپسی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے لشکر میں اس وقت گھوڑوں کی کمی ہے اور کچھ کھانے پینے کے سامان کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ شاہ امیر حسین سے دوستی اور تعاون کے لیے تیار ہیں تو ہمیں ضروری سامان مہیا کر دیجئے تاکہ ہم واپس جا کر اپنے شاہ کو آپ کی دوستی اور تعاون کا عملی ثبوت پیش کر سکیں۔ یہ کہتے ہوئے تاتاری سردار نے کنکھیوں سے شاہ شوش کو دیکھا۔ شاہ شوش کو تاتاری سردار کی یہ بات بڑی ناگوار گزری، اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، لیکن اس نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، میں تاتاری بادشاہ سے دوستی پر فخر کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ ممکن حد تک تعاون بھی کروں۔ تو پھر آپ یوں کیجئے شاہ محترم، تاتاری سردار لاپرواہی سے بولا، ہمارے لیے 200 گھوڑوں اور 400 بھیڑوں کا انتظام کر دیجئے، فی الحال آپ سے اسی قدر تعاون درکار ہے۔ ہاں، جنگ کے دنوں میں آپ کو فوجی تعاون بھی کرنا ہوگا، غالباً 200 سواروں کا ایک دستہ آپ آسانی سے مہیا کر سکیں گے۔ شاہ امیر حسین آپ کے اس تعاون سے ضرور خوش ہوں گے۔ تاتاری سردار نے محسوس کر لیا تھا کہ شاہ شوش روب میں آ گیا ہے اور اس سے جو کچھ طلب کیا جائے گا وہ بلا پسو پیش دے دے گا، اس لیے اس کا انداز تحکمانہ ہو گیا۔ اس نے یہ مطالبہ اس طرح پیش کیا جیسے اس نے شاہ شوش کو محصور کر لیا ہے اور اب اپنی شرائط پر صلح کرنا چاہتا ہے۔ تاتاری سردار نے اس گفتگو کے دوران اپنی نظریں شاہ شوش پر جمائے رکھی تاکہ وہ اس کے تاثرات اور رد عمل سے واقف ہوتا رہے۔ اچھا، اندر تو چلیے، شاہ شوش نے مزمحل آواز میں کہا، ایسی بھی کیا جلدی ہے، ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے، اس دوران کھانا تیار ہو جائے گا اور جہاں تک ہم سے تعاون ہو سکے گا ہم ضرور کریں گے۔ شاہ شوش اسے خیمے میں لے گیا۔ اس وقت وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے خاص ساتھیوں کو بھی بلا لیا تاکہ جو فیصلہ ہو اس میں سرداروں کا مشورہ بھی شامل رہے۔ شاہ کے سردار جمع ہو گئے تو اس نے سلسلہ کلام شروع کیا، دیکھو تاتاری سردار، ہم شاہ امیر حسین سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے وہ ہمارے امکان سے باہر ہے۔ ہم لوگ خود اس وقت حالت جنگ میں ہیں، چوغان قبیلہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں خود ہمیں مشکلات درپیش ہیں۔ آپ شاہ امیر حسین سے ہماری مشکلات بیان کر دیں، اگر آپ خواہش کریں تو ہم اپنا سردار آپ کے پاس بھیجے دیتے ہیں، وہ شاہ کے دربار میں ہماری نمائندگی اور ترجمانی کرے گا۔ تاتاری سردار شاہ شوش کی اس غیر متوقع جواب سے کچھ پریشان ہوا۔ شاہ شوش کا رویہ خیمے کے باہر مصالحانہ تھا، لیکن اندر آ کے اس نے جیسے چولا بدل لیا تھا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد تاتاری سردار بولا، اس کا مطلب ہے کہ شاہ شوش ہمارے امیر سے تعاون کے لیے آمادہ نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شاہ شوش نے فوراً تردید کی، ہم کب کہتے ہیں کہ ہم تعاون نہیں کریں گے، لیکن اس وقت ہماری بھی مجبوریاں ہیں اور ہمیں خود شاہ امیر حسین کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تاتاری سردار کے لیے یہ جواب پہلے سے بھی زیادہ غیر متوقع تھا۔ وہ جھلا کر بولا، شاہ شوش آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ تعاون کرنے سے انکار نہیں کرتے لیکن ایک چھوٹے سے مطالبے سے انکار کر رہے ہیں۔ ہم نے مطالبے سے بھی انکار نہیں کیا۔ شاہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، آپ نے جو مطالبہ کیا ہے ہم اس سے زیادہ جانور پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ بھی ہم سے تعاون کریں۔ ہم تعاون کریں؟ تاتاری سردار نے حیرانی سے پوچھا، شاہ شوش تاتاریوں سے کیا تعاون چاہتے ہیں؟ ہم شاہ امیر حسین کے لشکر کو کوئی زحمت نہیں دینا چاہتے۔ شاہ شوش نے تدبر کا بڑا کامیاب مظاہرہ کیا، آپ کے ساتھ 150-200 سوار ہیں، اس مختصر جماعت سے آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ چوغان سے جنگ میں شریک ہوں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیں چوغان سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا وہ سب آپ کے حوالے کر دیں گے، اگر کچھ کمی بیشی ہوئی تو اپنے پاس سے پورا کر دیں گے۔ تاتاری سردار بھنجکا رہ گیا۔ وہ شاہ شوش کو محض ایک اجڑ اور جاہل سردار سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے ایک ایسی صورت سامنے رکھ دی تھی جس کا سردار کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ اسے باہر صورت اپنا وقار بھی برقرار رکھنا تھا۔ بولا، شاہ نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور ہے، لیکن اس کا جواب میں تنہا نہیں دے سکتا، مجھے اپنے حاکم سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے اس سلسلے میں امیر کے پاس جا کر خود گفتگو کرنی پڑے۔ تاتاری سردار کا کہنا بالکل درست ہے۔ شاہ نے اس کی تائید کی، میں نے بھی اس اہم گفتگو کے لیے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا ہے، آپ بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ فوجی تعاون کا ہے،
اگر آپ مناسب سمجھیں تو شاہ امیر حسین کا اندیا بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں میرا قبیلہ ہمیشہ کے لیے آپ کا حلیف ہو جائے گا اور میں اپنے تمام سرداروں کے ساتھ آپ کے دوش بدوش آپ کے دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ بات یہاں پر آ کر رک گئی۔ شاہ شوش چاہتا تھا کہ تاتاری سردار اس کے ساتھ ہی کھانا کھائے، لیکن تاتاری سردار اپنی جگہ پریشان تھا، جلد از جلد اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شاہ شوش سے مشورے کا بہانہ کیا اور جان چھڑا کر سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ تاتاری سردار نے جب شاہ شوش کے مشروط تعاون کی تفصیل بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شاہ شوش کو مروب کر کے گھوڑے اور بھیڑیں حاصل کر لے گا، لیکن شاہ نے تعاون کی جو شرط رکھی تھی اس میں فائدے سے زیادہ نقصان کا امکان تھا۔ اسے قبیلہ چوغان کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر تو لڑائی ہوتی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر شاہ نے تاتاریوں کی مدد سے چوغان کو مات دے بھی دی تو کیا پتا اس جنگ میں کس قدر تاتاریوں کی جانیں ضائع ہو جائیں، جبکہ اس وقت سردار تیمور ان کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ ایسی صورت میں محض ایک امید موہوم پر پرائی آگ میں کود پڑنا کوئی عقل مندی نہیں تھی۔ تاتاری سردار نے شاہ شوش کی خیمہ گاہ میں آتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ شاہ کے پاس جتنے سوار ہیں ان پر آسانی سے قابو پانا مشکل ہے۔ آخر یہ طے ہوا کہ کسی باعزت طریقے سے ان وحشیوں سے جان چھڑائی جائے اور خامخواہ ایک اور دشمن پیدا نہ کیا جائے۔ تاتاری سردار کے شاہ شوش کے خیمے سے اٹھ جانے کے بعد شاہ کے سرداروں نے شاہ کی بہت تعریف کی۔ وہ اپنے شاہ کو بہادر تو سمجھتے ہی تھے، لیکن اس نے تاتاریوں کے ساتھ جو جنگی چال چلی تھی اس نے سرداروں کے دل میں شاہ کی عزت دوبالا کر دی۔ شاہ شوش بہت مسرور تھا۔ اس کی بہن ششبیل جو دوسرے خیمے سے کان لگائے تمام گفتگو سن چکی تھی، بڑی بے چینی سے بھائی کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے اس کامیاب جنگی چال پر مبارکباد دے، لیکن شاہ شوش اپنے ساتھیوں پر روب ڈال رہا تھا اور بڑی دور کی ہانک رہا تھا۔ دشمن کے ہاتھ سے سانپ کو مارنا اسے کہتے ہیں، شاہ شوش نے بڑے غرور سے کہا۔ اگر تاتاری سواروں کی مدد سے ہم نے چوغان کو شکست دے دی تو ہمارے پاس سے کچھ نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ ہمیں مال غنیمت حاصل نہ ہو۔ میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ میں تاتاریوں کو آگے رکھوں گا، وہ مال غنیمت کے لالچ میں جان توڑ کر لڑیں گے، انہی کی جانوں کا زیادہ نقصان ہوگا۔ شاہ پر دیوتاؤں کا سایہ ہے۔ یہ بات قبیلے کے بڑے مذہبی پیشوا نے کہی جسے شاہ نے خصوصیت کے ساتھ اس مجلس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ یہ بات صرف دیوتا ہی شاہ کے دل میں ڈال سکتے تھے۔ پروہت نے بالکل درست فرمایا۔ شاہ کے ایک نائب نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ شاہ پر صرف دیوتوں کا سایہ ہی نہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے جیسے دیوتا آسمان سے ہمدردی کے لیے مدد کے لیے اتر آئے ہوں۔ تاتاری سردار تو شاہ کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکا، اس کی تو زبان ہی بند ہو گئی۔ ہمارے دیوتا! شاہ شوش نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کاش اس وقت رب اور ربیہ شوش میرے خیمے میں موجود ہوتے، پھر تم لوگ دیکھتے کہ یہ تاتاری ہمارے سامنے کیسے ہاتھ جوڑتے۔ افسوس وہ ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ شاہ اطمینان رکھیں۔ پروہت نے فوراً ٹکڑا لگایا۔ جب دیوتا مہربان ہو کر آسمان سے اتر آئے ہیں تو رب اور ربیہ کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی۔ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ زیادہ دن ہم سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ شاہ شوش جب محفل برخاست کر کے اپنے خیمے میں گیا تو ششبیل دوڑ کر بھائی کے گلے میں لٹک گئی۔ فرت مسرت سے بولی کہ شاہ بھائی مبارک ہو، ہمارے خداؤں کی ناراضی دور ہو گئی ہے، وہ واپس آ جائیں گے۔ کاش ایسا ہی ہو۔ شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ششبیل کہنے لگی کہ کاش نہیں، وہ ضرور واپس آئیں گے۔ ششبیل نے پورے وثوق سے کہا کیونکہ سرائیلی نوجوان اسے یقین دلا گیا تھا کہ وہ رب اور ربیہ کو واپس لائے گا۔ میرا دل بھی یہی کہتا ہے ششبیل۔ شاہ شوش خوش ہونے کے باوجود خداؤں کے ناراض ہو کر چلے جانے سے پریشان تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ رب اور ربیہ کے واپس آتے ہی میں ان کے سامنے ایک زبردست قربانی کروں گا، ایسی قربانی جو آج تک کسی نے نہ پیش کی ہو۔ ششبیل نے بھائی کی بات کو اس کی پریشانی پر محمول کیا اور فوراً بولی، ضرور شاہ بھائی، خداؤں کی واپسی ہمارے لیے بڑی برکت کا باعث ہوگی، آپ دل کھول کر قربانی کیجیے گا۔ میں تو کہتی ہوں آپ قربانی کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دیجیے۔ کیا خبر رب اور ربیہ شوش کل ہی واپس آ جائیں؟ یہ تو کیسے کہہ سکتی ہے ششبیل؟ شاہ نے اسے تعجب سے دیکھا۔ خدا جب ناراض ہوتے ہیں تو اپنے پجاریوں کو جلدی معاف نہیں کرتے۔ ششبیل نے مسکرا کر کہا کہ میرے اس یقین کی ایک وجہ ہے شاہ بھائی، آپ سنیں گے تو آپ کو بھی ان کی واپسی کا یقین ہو جائے گا۔ کیا وجہ ہے تیرے یقین کی؟ شاہ بے چین ہو گیا۔ جلدی بتا مجھے۔ شاہ بھائی، جب آپ برابر کے خیمے میں باتیں کر رہے تھے تو میں بہت پریشان تھی۔ ششبیل نے سنجیدہ سا منہ بنا کر کہنا شروع کیا کہ اسی پریشانی میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ رب شوش اور ربیہ شوش میرے خیمے میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ششبیل خوش ہو جا، ہم نے تیرے بھائی کی خطائیں معاف کر دیں، اسے خوشخبری سنا دے کہ ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں، لیکن اسے بھی ایک قربانی دینا ہوگی، تو اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی کیونکہ ہم نے تیرے لیے ایک نیا گھر منتخب کیا ہے۔
اس گھر میں تو زیادہ خوش رہے گی۔ شاہ شوش اس کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ ششبیل چپ ہوئی تو بولا، اور کیا کہا رب شوش نے؟ اور تو کچھ نہیں کہا، ششبیل بولی جیسے کچھ یاد کر رہی ہو۔ کچھ دیر دونوں مسکراتے رہے، پھر جانے کہاں غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوگا، لیکن شاہ شوش نے رک کر ششبیل کو دیکھا۔ لیکن کیا شاہ بھائی؟ ششبیل نے گھبرا کر پوچھا۔ لیکن یہ کہ تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا، شاہ نے متانت سے کہا۔ خداؤں کی مرضی اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب تو بے چونو چرا میرا کہا مان لے۔ شاہ بھائی، ششبیل نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ بھلا میں آپ کی بات سے انکار کر سکتی ہوں؟ آپ کے کہنے سے تو میں جان بھی دے سکتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تو مجھ سے جدا ہونے پر راضی ہو جائے گی۔ شاہ شوش اس سلسلے میں ششبیل کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پراہتوں نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اسے اپنی پیاری بہن کی قربانی دے کر خداؤں کو خوش کرنا چاہیے۔ ششبیل کے خواب میں بھی قربانی کا ذکر تھا، مزید یہ کہ اسے ششبیل کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے جدا کرنا ہوگا۔ ان تمام باتوں سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ رب شوش نے بھی ششبیل کی قربانی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ششبیل نے فوراً ہی جواب نہیں دیا، بلکہ کچھ توقف کے بعد بولی، کہنے لگی کہ شاہ بھائی، تم سے جدائی کے تصور سے ہی میں لرز جاتی ہوں، لیکن رب شوش مجھے کسی نئے گھر میں بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ بھی اس کے لیے آمادہ ہیں تو میں دل پر پتھر رکھ لوں گی۔ رب شوش اور آپ کے حکم کے سامنے مجھے سر جھکانا ہی پڑے گا۔ شاباش ششبیل، شاباش۔ شاہ شوش مسرت سے بھرپور لہجے میں بولا، تو نے میرا دل خوش کر دیا، اب میں قربانی دے کر خداؤں کی خوشنودی حاصل کروں گا۔ شاہ شوش یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ بہن بھائی کے درمیان قربانی کے مسئلے پر بڑی واضح اور تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ دونوں ہی غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ شاہ شوش نے ششبیل کی باتوں سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ خداؤں کی خوشنودی کے لیے، اپنے بھائی کی ترقی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئی ہے اور اسے قربانی کے وقت ششبیل پر سختی نہیں کرنا پڑے گی۔ ادھر ششبیل اس لیے خوش تھی کہ اس نے جو فرضی خواب بھائی کے سامنے بیان کیا تھا، اس میں بھائی سے جدائی کا ذکر تھا۔ ششبیل چاہتی تھی کہ رب شوش کے حوالے سے وہ شاہ شوش کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اسے اپنے سے جدا کر کے نئے گھر میں جانے کی اجازت دے دے۔ نئے گھر سے اس کی مراد سرائیلی جوان کا گھر تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ سرائیلی جوان کے آنے پر وہ کسی ذریعے سے سرائیلی سے اپنی شادی کا مسئلہ چھیڑے گی اور اسے مجبور کرے گی کہ وہ رب شوش کے کہنے کے مطابق قربانی دے اور اسے اپنے سے جدا کر کے سرائیلی جوان کے حوالے کر دے۔ بہرحال اس غلط فہمی نے دونوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ تاتاری سوار کھانا کھانے کے بعد دیر تک صلاح مشورہ کرتے رہے۔ آخر یہ طے کر کے سو گئے کہ صبح کو کسی نہ کسی طرح ان وحشیوں سے جان چھڑا کر واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ اپنے منصوبے کے مطابق تاتاری سردار نے شاہ شوش سے ملاقات کی۔ شاہ دوپہر تک سویا کرتا تھا، لیکن رات کو اس کی بہن ششبیل نے اسے یہ کہہ کر ڈرا دیا کہ اگر اس نے زیادہ شراب پی تو ممکن ہے رب اور ربیہ پھر ناراض ہو جائیں اور یہاں آنے کی بجائے کسی اور طرف نکل جائیں۔ شاہ شوش اب نہ تو اپنے خداؤں کو ناراض کرنا چاہتا تھا اور نہ ششبیل کو، اس لیے اس نے کم شراب پی اور صبح کو جلدی بیدار ہو گیا۔ اب اسے تاتاری سردار کے آنے کی اطلاع دی گئی تو وہ ملاقات کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے سرداروں کو بھی بلا لیا تاکہ مسئلے کا فیصلہ ان کے سامنے ہو۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر تاتاری سردار نے کہا، شاہ شوش، یہ بتائیے کہ اگر آپ کا کوئی سردار بغیر آپ کی اجازت کے کسی جنگ میں شریک ہو تو آپ اسے سزا دیں گے یا معاف کر دیں گے؟ تاتاری سردار، میرے سردار ایسی جرت نہیں کر سکتے، شاہ نے بلا توقف کہا، اور اگر کسی نے ایسی حماقت کر ڈالی تو خواہ وہ فتح حاصل کر کے ہی کیوں نہ آئے، میں اسے حکم عدولی کے جرم میں گرفتار کر کے اسے قتل کرا دوں گا۔ بے شک ایک بادشاہ اور حاکم کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تاتاری سردار نے اس کی تائید کی۔ اگر ماتحت سردار اپنی مرضی سے کام کرنے لگیں تو اس سے شاہی وقار کو نقصان پہنچتا ہے اور قانون شکنی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن تاتاری سردار، تم نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا؟ شاہ شوش نے الجھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے خیال میں میرے کسی سردار نے اس قسم کی قانون شکنی کی ہے؟ جی نہیں شاہ شوش، تاتاری سردار نے ملائمت سے کہا، دراصل یہی قانون اور یہی حکم ہمارے شاہ امیر حسین والی افغانستان کا ہے۔ ہم دل سے آپ کی قدر کرتے ہیں، لیکن اپنے بادشاہ کی اجازت کے بغیر ہم کسی سے خود جنگ نہیں کر سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تاتاری خیمہ گاہ میں واپس جا کر اپنے شاہ امیر حسین سے آپ کے حالات بیان کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ضرور تعاون کریں گے۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ہم کم از کم 300 سواروں کے ساتھ واپس آئیں گے تاکہ آپ کو اپنے دشمن کو شکست دینے میں پریشانی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے۔ شاہ شوش بہت خوش ہوا اور اس نے ایک فاتحانہ نظر اپنے سرداروں پر ڈالی۔ آپ واپس جائیں اور اجازت حاصل کر کے جلد لوٹ آئیں۔ جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، تاتاری سردار نے کہا۔ دراصل میں شاہ شوش سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی خیال آتا ہے کہ کہیں یہ اصول مہمانی کے خلاف نہ ہو۔ نہیں تاتاری سردار، آپ اپنی خواہش بیان کریں، ہمیں ناگوار نہیں گزرے گا۔
شاہ شوش خود ان کے یہاں زیادہ دیر ٹھہرنے سے پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ انہیں کچھ لے دے کے رخصت کر دیا جائے۔ شاہ شوش، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ سامان رسد کے لیے نکلے ہیں۔ تاتاری سردار نے رک کر شاہ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔